بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہیں آرے سے کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ کس گناہ کی وجہ سے دنیا میں پہلی بار زلزلہ آیا تھا؟ قتل کی وجہ سے۔ جنات کون سی خوراک زیادہ کھاتے ہیں؟ گوبر۔ جہنم میں سب سے پہلے کس انسان کو ڈالا جائے گا؟ قابیل کو۔ آخرت میں کس انسان کے پاس 80,000 خادم ہوں گے؟ جنتی انسان کے پاس۔ رات کو سوتے وقت کس چیز کا قطرہ ناف میں ڈالنے سے پیٹ کبھی باہر نہیں آتا؟ لہسن اور تیل کا۔ طبی حکمت کے مطابق رات کے وقت ناف میں لہسن کے رس کا 1 قطرہ اور سرسوں کے تیل کا 1 قطرہ ڈال کر سویا جائے تو کبھی بھی پیٹ باہر نہیں نکلتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ 4 صاحبزادیاں تھیں۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انسان کو چھینک آنا کس چیز کی علامت ہے؟ سائنسی تحقیق کے مطابق یہ فالج سے حفاظت کی علامت ہے، کیونکہ دماغ کی رگوں میں رکی ہوئی ہوا چھینک کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے۔ اگر نہ نکلے تو فالج کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی نچلی منزل کس مخلوق کے لیے مقرر تھی؟ جانوروں کے لیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ 7 فرائض ہیں۔ دین اسلام کا دوسرا رکن کون سا ہے؟ نماز۔ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ رزق میں برکت، اللہ کا قرب اور گناہوں سے بچاؤ۔ وہ کون سا وقت ہے جس میں نماز پڑھنا جائز نہیں؟ زوال کے وقت، طلوع آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت۔ نماز کس زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں؟ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان میں اسے صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ مکتوبہ سے کیا مراد ہے؟ 5 وقت کی فرض نمازیں۔ وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے؟ حسد کرنا۔ رات کو برتن دھونے سے گھر میں کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ بے برکتی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ برکت نازل فرماتا ہے۔ زیادہ نیند انسان کو قیامت کے دن کیا بنا دے گی؟ فقیر بنا دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کس جگہ قتل کریں گے؟ بیت المقدس کے پاس۔ کون سی لکڑی شیطان کو بے حد پریشان کرتی ہے؟ مسواک کی لکڑی۔ نیک جنات اپنی نماز کس جگہ پر ادا کرتے ہیں؟ گھاس پر۔ موت کے بعد کتنی دیر تک انسان کی آنکھیں زندہ رہتی ہیں؟ تقریباً 4 گھنٹے تک۔ کھانا کھانے سے پہلے کیا کھانے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے؟ نمک کھانے سے۔ سود کس سن ہجری میں حرام ہوا تھا؟ 9 ہجری میں۔ کس کافر بادشاہ نے دنیا میں جنت بنائی تھی؟ شداد نے۔ بنی اسرائیل پر من و سلویٰ کس دن نازل ہوا تھا؟ ہفتے کے دن۔ قیامت کے قریب دجال کی سواری کون سا جانور ہوگا؟ گدھا۔ قیامت کے دن دنیا میں زیادہ کھانے والے کا کیا حال ہوگا؟ وہ بہت زیادہ بھوکا ہوگا۔ قابیل نے حضرت حابیل کا قتل کس وجہ سے کیا تھا؟ عورت کی وجہ سے۔ کھانا کھانے کے بعد نیند آنا کس بات کی علامت ہے؟ اچھی صحت کی علامت۔ روزانہ صبح کس سورت کی تلاوت کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے؟ سورت یاسین کی تلاوت کرنے سے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان گھر کی کس جگہ رہتا ہے؟ جہاں کوڑا کرکٹ ہو۔ بتائیے کہ کس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے؟ سورت رحمان میں۔ قیامت کے دن کون سا انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب ہوگا؟ جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہو۔
قیامت والے دن کس دن کو دلہن کی طرح سجایا جائے گا؟ جمعہ کے دن کو۔ دنیا کا پہلا مدرسہ کہاں قائم ہوا تھا؟ مدینہ منورہ میں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذکر کتنی مرتبہ فرمایا ہے؟ 119 مرتبہ۔ قرآن کی کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب اللہ کے محتاج اور فقیر ہو؟ سورۃ فاطر میں۔ کس صورت میں شادی کرنا حرام ہے؟ جب انسان شادی کے فرائض ادا نہ کر سکتا ہو۔ سب سے پہلے مونچھیں کس نبی نے کٹوائی تھیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ وہ کون لوگ ہیں جو قیامت کے دن منہ کے بل چلیں گے؟ کافر لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کس نے کروائی تھی؟ کسی نے نہیں کروائی، یہ فردن فردن پڑھی گئی تھی۔ سب سے پہلے جنت سے آئے ہوئے گیہوں کے دانوں کی کاشت کس نے کی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ زمین پر سب سے پہلا گناہ کون سا تھا؟ قتل۔ قیامت کے دن حساب کے ترازو کا نگران کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ غیبت کرنے والا قیامت کے دن کس شکل میں ہوگا؟ کتے کی شکل میں۔ جہنم کے دروازے کس دن کھولے گئے تھے؟ منگل کے دن۔ کس حالت میں بالغ مرد پر نماز فرض نہیں ہوتی؟ دیوانگی کی حالت میں۔ کیا جمعے کے دن نہانا ضروری ہے؟ یہ سنت ہے، اگر نہایا تو بہت فضیلت ہے، نہ نہانے پر گناہ نہیں۔ کیا قرآن مسجد کی قالین پر رکھنا جائز ہے؟ نہیں، قرآن کو بلند اور ادب والی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ کاروبار کی جگہ پر ناخن کاٹنے سے گناہ ملتا ہے؟ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ کس دن کپڑے دھونے سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے؟ ایسا کوئی دن مقرر نہیں، رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے استغفار کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ سردیوں میں کس غلطی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک یا فالج ہو سکتا ہے؟ کم پانی پینے کی وجہ سے۔ کیا رات کو جھاڑو دینے سے گناہ ہوتا ہے؟ جی نہیں، گناہ نہیں ہوتا۔ کیا وضو کی حالت میں فوت ہونے والے کو شہید کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، شہید کہا جاتا ہے۔ سردیوں میں مستقل ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا کس جان لیوا علامت کی نشانی ہے؟ خون کی کمی۔ کیا بغیر وضو کے موبائل سے قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا جائز ہے؟ جی ہاں، جائز ہے۔ رجب کے مہینے کا چاند دیکھ کر کون سی سورت پڑھنے سے رزق کی بارش ہوتی ہے؟ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی مستند سورت موجود نہیں۔ گھر کا کون سا کام کرتے وقت مانگی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے؟ ہمیں قرآن و حدیث میں ایسا کوئی مخصوص وقت نہیں ملتا۔ رجب کا چاند دیکھ کر کون سا عمل کرنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے؟ قرآن و حدیث میں ایسا کوئی مخصوص عمل نہیں ملتا۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو رات کو بھی دیکھ سکتا ہے؟ الو۔ وہ کون سا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا؟ شرک۔ وہ کون سی چیز ہے جس کے پاس جاتے ہی انسان پرسکون ہو جاتا ہے؟ قرآن مجید۔ وہ کون سی چیز ہے جتنی بانٹو اتنی ہی بڑھتی ہے؟ محبت۔ کھڑے ہو کر بیسن پر وضو کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ کون سی 3 چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں؟ نمبر 1، اعضاء کو گناہوں میں مشغول رکھنا۔ نمبر 2، ریاکاری سے عبادت کرنا۔ نمبر 3، خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے امید رکھنا۔ بہترین شفا کا ذریعہ کون سا ہے؟ قرآن مجید۔ کس جانور کی ہڈی گھر میں رکھنے سے جادو سے حفاظت ہوتی ہے؟ واضح رہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اونٹ کی ہڈی جادو سے حفاظت کرتی ہے، یہ بے اثر اور من گھڑت بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو سے حفاظت کے لیے جو اذکار و وظائف سکھائے ہیں، انہی پر عمل کرنا چاہیے۔
جسم سے زیادہ بدبو آنا کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟ جسم پر گندگی یا ناپاکی کی علامت ہو سکتی ہے۔ زیادہ وظائف پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ وظائف نقصان دیتے ہیں، لیکن یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر و اذکار کی کوئی حد مقرر نہیں کی، بلکہ فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اسلام ہمیں ہر لمحہ اللہ کے ذکر سے جوڑے رکھتا ہے، جیسے سونے، جاگنے، کھانے، آئینہ دیکھنے، بیت الخلا جانے، سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے تک۔ اس لیے وظائف کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو اس کی صفاتی ناموں کے ساتھ پکارنا باعث برکت ہے۔ عورت کو اولاد نہ ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ اولاد نہ ہونا بعض اوقات آزمائش کی علامت سمجھی جاتی ہے، جس سے اللہ انسان کا صبر اور توکل دیکھتا ہے۔ بعض اوقات یہ قدرتی نظام میں رکاوٹ یا طبی مسئلے کا اشارہ بھی ہوتا ہے، جو علاج اور دعا دونوں سے حل ہو سکتا ہے۔ روحانی لحاظ سے اسے گناہ کی معافی مانگنے اور صدقہ خیرات کرنے کا موقع بھی کہا گیا ہے۔ جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی قسمت کی نشانی ہے؟ پرانی روایات میں کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کی پیشانی کشادہ یعنی چوڑی ہو تو یہ اس کی عقل، قوت، فیصلہ اور اچھی تقدیر کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح لمبی انگلیاں بھی دولت اور ترقی کی نشانی بتائی جاتی ہیں۔ کیا ماں کی بد دعا واقعی انسان کی قسمت تباہ کر دیتی ہے؟ جی ہاں، ماں کی بد دعا کو بہت طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ماں کی زبان سے نکلی ہوئی بد دعا آسمان کا پردہ چیر کر اللہ کے ہاں پہنچتی ہے، اور اگر وہ جائز ہو تو فوراً قبول بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ماں کو کبھی رنجیدہ کرنا انسان کی قسمت پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ جسم پر اچانک کپکپی یا جھٹکا لگنا کس چیز کی علامت ہے؟ اچانک جھٹکا، کپکپی محسوس ہونا طبی لحاظ سے اعصابی رد عمل یا کمزوری کی علامت ہو سکتا ہے، لیکن روحانی طور پر بعض لوگ اسے کسی نظر بد، جنیاتی اثر یا شدید خوف کی علامت بھی مانتے ہیں۔ اگر یہ بار بار ہو تو طبی معائنہ ضرور کروانا چاہیے۔ جس لڑکی کی شکل اپنے باپ سے ملتی ہو وہ ایک چیز ساتھ لاتی ہے۔ پرانی روایات میں مانا جاتا ہے کہ باپ جیسی شکل والی بیٹی اپنے باپ کے لیے خوش قسمتی، رزق میں کشادگی اور عزت میں اضافہ لے کر آتی ہے۔ یہ نظریہ نسل در نسل کہانیوں میں چلا آ رہا ہے، اگرچہ سچائی کا دار و مدار انسان کے اپنے عمل پر بھی ہے۔ کیا موت سے پہلے انسان کے چہرے پر کوئی خاص نشانی ظاہر ہوتی ہے؟ بعض واقعات میں بتایا گیا ہے کہ نیک انسان کے چہرے پر موت کے وقت عجب سی روشنی یا سکون کی کیفیت آ جاتی ہے، جبکہ بد کردار یا ظالم لوگوں کے چہروں پر وحشت اور سیاہی جیسے آثار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے فیصلے پر منحصر ہے، لیکن لوگوں نے کئی بار ان نشانیوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ خواب میں کیا چیز دیکھنا موت قریب ہونے کی نشانی ہے؟ اگر خواب میں بار بار کفن، قبر، جنازہ یا اندھیرا نظر آئے یا خود کو کسی قبرستان میں دیکھیں تو اسے اکثر موت کے قریب ہونے یا روحانی تنبیہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ خواب اکثر انسان کو اپنے اعمال پر غور کرنے اور توبہ کرنے کا پیغام دیتے ہیں۔ جمعرات کو کس کو کھانا کھلانے سے غربت آتی ہے؟ یہ صرف ایک غلط فہمی ہے۔ یہ عوامی روایت ہے۔ اسلام میں کسی بھی دن کسی بھی مخلوق کو کھانا کھلانا باعث ثواب ہے، غربت کا سبب نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر دن صدقہ اور خیرات کی ترغیب دی ہے، اور یہ رزق میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے، نہ کہ تنگی کا۔ اگر ہاتھ پر خارش ہو تو کیا پیسے ملتے ہیں؟ دائیں ہاتھ پر خارش کو روایتاً دولت یا پیسے ملنے کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ صرف ایک عوامی عقیدہ ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ سائنس سے۔ جس شخص پر جادو ہو اس کی 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ نمبر 1، بغیر وجہ کے جسمانی کمزوری۔ نمبر 2، نیند میں جھٹکے یا خوف۔ نمبر 3، عبادت سے دوری۔ نمبر 4، خواب میں سانپ یا عجیب مخلوق دیکھنا۔ نمبر 5، بار بار طبی علاج کے باوجود آرام نہ آنا۔ یہ علامات جادو کی بھی ہو سکتی ہیں یا نفسیاتی اثرات کی۔ فرق کے لیے روحانی اور طبی دونوں پہلو دیکھنے ضروری ہیں۔ ماں باپ کے کن گناہوں کی سزا بچوں کو بھی ملتی ہے؟
نمبر 1 حرام رزق کمانا، نمبر 2 جھوٹ اور دھوکہ دہی، نمبر 3 رشتہ داروں سے قطع تعلق، نمبر 4 نماز چھوڑنا، نمبر 5 دوسروں پر ظلم کرنا۔ یہ گناہ گھر کے ماحول پر اثر ڈالتے ہیں اور بعض اوقات اولاد بھی ان کے نتائج بھگتتی ہے۔ نماز یا قرآن پڑھتے وقت نیند کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ یہ شیطانی وسوسے یا روحانی کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ جسمانی تھکن کا نتیجہ بھی ہوتا ہے، لیکن مسلسل ایسا ہو تو روحانی توجہ بڑھانا ضروری ہے۔ فریج میں رکھے آٹے کی روٹی کھانے سے کون سی جان لیوا بیماری ہوتی ہے؟ فریج میں پرانی پڑی روٹی میں فنگس یا بیکٹیریا پیدا ہو سکتے ہیں، جن سے فوڈ پوائزننگ، السر یا کینسر جیسی بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسی روٹی کھانے سے گریز کریں۔